بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقات میں میں ہوں خالد مجید، اور آج کی ملاقات ایک ایسے رائٹر کے ساتھ آپ کی ہوگی کہ جو لکھتے ہیں، خوب لکھتے ہیں، ریڈیو پہ لکھیں، ٹی وی پہ لکھیں یا اسٹیج پہ لکھیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ظہیر صاحب۔ تھینک یو جیسا بہت شکریہ۔ یہ سارے وائرس زدہ علاقے میں جہاں پہ اس وقت رستے بلاک ہیں، آپ میرے پاس آئے، آپ کی محبت کا ہمیشہ سے اظہار بھی کیا، اور جس طرح آپ دوستوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ یہ سب لکھنے لکھانے کا سفر کب سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور حق نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اتنی مشکلات کے باوجود اپنے پروگرام چلا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ گھروں میں بالکل پابند ہو کے رہ گئے ہیں۔ لوگوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زندگی کا احساس دلانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بر وقت انفارمیشن دینی، کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی میں ہے۔ اخبار بھی چلتا ہے، چینل بھی چل بہت رہا بڑی ہے۔ مطلب کہ وہ میں نے آج محسوس کیا کہ واقعی میڈیا فرنٹ لائن پہ ہے اس کے۔ آج جب میں آیا ہوں جی، تو مجھے پتہ چلا کہ کیا حالات ہیں اور آپ کیسے کام کرتے ہیں۔ اس بات کا شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ بہت اچھا، میں مختصر بتاؤں گا آپ کو۔ ضرور۔ میں نے بیسیکلی نیئرلی اباؤٹ 1976 اور 77 میں جب میں تھا، آرٹ کونسل ہوا کرتی تھی، وہاں کے ڈائریکٹر تھے آغا بابر۔ جی جی جی، آغا بابر صاحب، محمود۔ بالکل۔ انہوں نے ڈرامہ کی کلاسز شروع کی۔ اچھا۔ میں بھی چلا گیا، ایڈمیشن لیا، 2 مہینے کلاسز لی۔ اس کے بعد پھر وہ جیسے آپ ریلیٹڈ اس فیلڈ سے، انہوں نے کہا جی اسٹیج کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ میں نے کہا جی اسٹیج تو کروں گا سر، لیکن مجھے ڈرامہ لکھنے کا شوق ہے۔ انہوں نے بڑے ایک دفعہ مجھے دیکھا، اچھا ڈرامہ رائٹر بنو گے؟ اچھا، خیر بڑے شفیق بندے تھے، بہت نفیس آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ڈرامہ کرو، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں سے میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اسٹیج زیادہ لکھا، ریڈیو لکھا یا ٹی وی لکھا؟ میں نے سب سے زیادہ ریڈیو لکھا۔ اچھا، سب سے زیادہ ریڈیو، کیونکہ اس وقت تھا ہی ریڈیو زیادہ ریڈیو۔ اب ریڈیو کی بھی اہمیت پھر دوبارہ بڑھے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ریڈیو کی کبھی نہ اہمیت ختم ہو سکتی ہے نہ افادیت ختم ہو بالکل سکتی نہیں، ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اس وقت ریڈیو کے اپنا ایک معیار تھا، مقام تھا۔ آپ ماشاءاللہ خود اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بعض اوقات جو ڈرامے چلتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ہم کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اپنے اندر کا وہ ہم ٹھیک لکھ رہے ہیں جی۔ بس اس وقت ڈرامہ میں نے ریڈیو سے شروع کیا، اور ریڈیو میں سب سے زیادہ جو میری حوصلہ افزائی کی وہ ہماری بہن ہیں، پروڈیوسر ہیں، اب تو ریٹائر ہو گیا، شمع خالد صاحب، بہت ظاہر ہے بڑی اچھی افسانہ نگار، ہماری بہت اچھی بہنوں سے زیادہ محبت کرنے والی شمع خالد نے مجھے کہا کہ میں نے کہا آپ ہی، میں اس کے علاوہ لکھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو ان دنوں کرکٹ کا کوئی میچ چل رہا، کہتے اس پہ سکٹ لکھو، تم کرکٹ میچ پہ سکٹ لکھو۔ میں نے 13 سکٹ لکھے، اور 13 کے 13 آن ایئر کے، اور الحمدللہ بہت بھی زیرائی ملی۔ اچھا۔ اس کے بعد ہمارے، آپ جانتے ہو کہ پروگرام مینیجر طارق ایوب صاحب تھے۔ جی جی بالکل۔ طارق ایوب اور میں بیٹھے آفس میں، کہتے کہ یار کوئی دھماکوں کا سلسلہ چل رہا تھا تھوڑا تھوڑا۔ اچھا۔ کہتے یار اس پہ کوئی ڈرامہ۔ میں نے کہا جی میں لکھوں گا۔ 1-2 رائٹر اور تھے، نام میں نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی لے۔ میرا پہلا لانگ پلے تھا قربانی۔ اچھا۔ ٹی وی سے تو وہ جیسے کیپچر ہوا جو کچھ، اس کو وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ ریڈیو میں نے دیا، انہوں نے اسکرپٹ پڑھا، تو ظاہر ہے نئے لکھنے والے کے لیے تھوڑی بہت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتی ہے کچھ اوپر، انہوں نے اس کو صحیح کیا، اور الحمدللہ میرا ریکارڈ ہے کہ ریڈیو پاکستان پنڈی سے سب سے زیادہ نشر ہونے والا وہ میرا پلے تھا قربانی۔ اچھا، الحمدللہ وہ میرا پہلا پلے تھا۔ اس کے بعد پھر 404۔ اچھا، زیادہ پٹواری میں لکھا یا کہ اردو بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ پٹواری میں زیادہ لکھا۔ پٹواری میں اس لیے لکھا کہ پٹواری ہماری مدر لینگویج ہے، تو ہمارے ایک بہت اچھے
آپ جانتے ہوں گے رائٹر تھے, بڑے درویش بندے تھے, سید تصدق اجاز صاحب. ہاں جی جی بالکل. تصدق اجاز صاحب مجھے مل گئے لان میں ریڈیو کے, تو کہنے لگے تو پٹواری ہے تو پٹواری لکھیا کرنا. ہاں پٹواری بڑا کام ہے, پٹواری لکھ, اپنی ماں دھرتی نا نا اونچا کر, پٹواری لکھیا کر. تو پھر میں نے پٹواری کی طرف آیا الحمدللہ. مطلب کہ کچھ پڑھا تھا, کچھ سیکھا تھا, کچھ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ میں نے پٹواری میں آگے کیا. اور مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات جو ہے کہ پٹواری میں میرا اتنا اللہ نے نام دیا, اتنا کہ میرا, آپ کو پتہ ہے ابھی جو میرا سیریل وہ ہاں جی پی ٹی وی والا, ہاں نہیں پی ٹی وی ریڈیو کا, ریڈیو پہ جو سیریل لکھی ہے, ہاں ماسی قیدوں کے نام سے. ہاں ہاں بالکل. ریڈیو کی ناظرین سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ریڈیو پہ سنگل پلے ہوتے ہیں, اور ریڈیو پہ ڈرامہ سیریل وہ بھی چوئی صاحب کا اعزاز ہے کہ وہ انہوں نے ایک پوری سیریل جو ہے وہ لکھی گئی. جیسے بہت سی جگہوں پہ آپ کو پٹواری, کیونکہ میرے ذہن میں آپ کا پٹواری کا رائٹر ہے, وہ چاہے اسٹیج کے حوالے سے ہے, چاہے ریڈیو کے حوالے سے ہے, چاہے ٹی وی کے حوالے سے. ٹی وی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹی وی کا میرا بہت تلخ تجربہ ہے. اچھا. مادہ سے ٹی وی, اب تو میں ٹی وی سے ریلیٹڈ ہوں, جاتا ہوں, میرے پلے لکھتے ہیں, لیکن شروعات کا تو تجربہ میرا تھوڑا سا کچھ اچھا نہیں ہے. اب تو حالات بدلے ہیں, واقعات بدلے ہیں, لوگ بدلے ہیں. اچھا, لوگوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. وہ پہلے وہ جو سلسلہ تھا نا کہ وہ ظہیر چودھری ہے تو ظہیر چودھری نے اپنا وہ لانا ہے, ظہیر چودھری کا میوزیشین بھی اپنا ہے, سنگر بھی اپنا ہے, گانے والا بھی اپنا ہے, وہ بھی اپنا ہے. اب وہ بات نہیں ہے. اب اگر آپ میں دم خم ہے تو آپ ٹی وی پہ آئیں. اور اس پہ میرا ابھی میرے 2 پروجیکٹ پائپ لائن میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک تو اپرووڈ آن میرٹ پہ ہیڈ کوارٹر سے ہوا. اچھا. میرا لانگ پلے ہے آخری سین. اچھا. آخری سین اس طرح میرٹ ہوا کہ میں ٹی وی سے تقریباً 10-12 سال ہو گئے, ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیا تھا میں نے. ٹھیک. پھر ڈی پی صاحب ہیں, ڈائریکٹر پروگرام نے کی, امام صاحب, ان کی ایک جگہ میرے سے ملاقات ہوئی. تو ان سے چونکہ پرانے مراسم تھے جاتا رہا, کہتے کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, بس ریڈیو ٹی وی پہ. میں نے کہا ٹی وی بلاتا ہی نہیں ہے, وہ اپنے من پسند کو بلا لیتے ہیں. جی بڑے لوگوں کا کام ہے. وہ تو پہلے 1 ہفتہ جائے بندہ, نذرانے پیش کرے, سلامے پیش کرے, عقیدت کرے, اس کے بعد پھر وہ مرضی ہو تو صاحب کی بولے, نہ مرضی ہو تو نہ بولے. کہتے نہیں کوئی چیز ہے. میں نے کہا جی ہے. کہتے لے. وہ آخری سین ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار نام ہی کمال کا ہے. کل تو میرے بڑا نے کہتے یہ میرٹ پہ آتا ہے, انہوں نے وہ بھیجا اکبر ملک صاحب کو. اچھا. اکبر ملک صاحب نے اوکے کیا, اوکے کر کے لیٹر لکھا, یہ بھیج دیا. وہ کہنے لگے کراچی بھیجوں, لاہور یا کہاں پہ. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, میری پروڈکشن ہے, میرا اسکرپٹ ہے, یہ اچھا ہو جائے گا, میرا نام بنے گا. صحیح ہے. اس لیے جس کو بہتر سمجھتے. انہوں نے پی ٹی وی ہوم میں بھیج دی. ٹھیک ہے. اب پی ٹی وی ہوم میں آیا تو وہاں پہ اپنا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ پروڈیوسر جو میرے دوست تھے وہ کہنے لگے ہم کریں گے. کچھ جنہوں نے اسکرپٹ کا آئیڈیا دیکھا انہوں نے کہا جی ادھر آئے. صحیح ہے. صحیح ہے. آپ مطلب اس سے ریلیٹڈ ہیں. بالکل جی. جو چیز اچھی ہو تو پھر ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی ہمت و توفیق دی کہ میرے جیسے ناچیز بندے کے اسکرپٹ کے لیے وہ اتنی کھینچاتا نہیں ہوتا. بہرحال نہیں جیسا اللہ پاک وہیں پہ وہ پھل اسی درخت کو لگتا ہے جسے جھکنا جانتا ہے. جب ہم عاجزی میں آتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتا ہے. شکر اس طرح. تو ابھی وہ پائپ لائن میں ہے, وہ اپرووڈ ہے, اس کی بیوی اپرووڈ ہے. اور پہلے وہ فاروق عباس صاحب کر رہے تھے, انہوں نے کاسٹنگ کر لی تھی, لوکیشن مارک ہو گئی تھی, اور ایک آرڈر سرکولیٹ ہوا کہ 58 ایئر والے جو چل رہے کہ ان کو فارغ, اس میں وہ لسٹ میں آ گئے. اچھا. اب نیکسٹ وہ جی ایم صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, جی ایم صاحب نے الوکیٹ کیا. اب اس کے بعد کورونا صاحب آ گئے ہیں. کورونا کا ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اللہ پاک ختم کرے گا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. جیسے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. ندی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ, اور میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں ظہیر چودھری صاحب. ملتے ہیں بریک کے بعد.
کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج بہت اچھے رائٹر پٹواری کے، اردو کے، اور بہت اچھے انسان ظہیر چودھری صاحب۔ چودھری صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، ابھی میرے ذہن میں بات ہی آئی چودھری صاحب، لکھتے لکھتے اچانک یہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کا سلسلہ اور یہ سب چیز، یہ کیسے بیچ میں آ گیا؟ دراصل بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ آئیڈیا کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا، پھر یہ آرٹسٹ ایکٹیویٹی آ گئی، ان کے الیکشن آ گئے، تو میرے دوست سارے، آپ کو پتہ ہے آرٹسٹ جتنے ہیں، باطن فاروقی، شبیر مرزا، سارے اپنے دوست ہیں۔ ان کی میٹنگز ہوئی، انہوں نے مجھے کہا جی آپ آئیں جی، گئے جی، آرٹسٹ ایکٹیویٹی وجود میں آئی جی۔ اور چونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی تعلق کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے گی، آپ ایسے کریں گے۔ میں نے کہا جی مجھے تو خوشی ہوگی کہ میں آرٹسٹوں کے لیے کچھ کروں، صحیح بات، اگر وہ اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو۔ ہاں جی، تو اس طرح یہ آرٹسٹ سلسلہ جاری ہے، سلسلہ چل رہا ہے یا کہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اب آرٹسٹ ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کا ٹائم پارٹ ہو گیا ہے پچھلے سال۔ الیکشن جو ہیں، الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جیسے یہ آج کل ہم جس وبا سے مقابلے میں ہیں، لڑائی ہے، ہم نے اس سے جیتنا ہے انشاءاللہ۔ کرونا پورا ملک جو ہے اس کی وجہ سے، پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ آرٹسٹوں کے لیے میں نے بلکہ پروگرام بھی کیا ہے کہ جی یہ جو محب وطن لوگ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، سفید پوش ہیں، ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھا جائے۔ ایز اے آرٹسٹ میں اس وقت یونین کو یا کسی ایکٹیویٹی کو شامل نہیں کرتا، آپ کے اینڈ پہ یا آپ کے ساتھیوں کے اینڈ پہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں جو کروں گا وہ بڑی دکھ بھری بات ہے کہ وہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی ہے کہ وہ کوئی صابن دے رہا ہے تو تصویر بنا رہا ہے، ہاں جی، کوئی آٹا دے رہا ہے تو تصویر بنا رہا ہے۔ میں اپنے آرٹسٹوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یار خدا کے لیے دیکھو، رمضان آتا ہے، پورا دن بھوکے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، سبب پیدا کرتا ہے، اسباب خدا کرتا ہے، وہ رب الاسباب ہے، وہ اسباب آپ کے لیے ضرور پیدا کرے، لیکن اپنے آپ کو اتنا نہیں گراؤ کہ آپ ایک گھی کا کنستر لیتے ہو، ایک آٹے کا تھیلا لیتے ہو، ڈبہ دیتے اور اس کے ساتھ تصویر بناتے ہو، وہ تصویر وائرل ہوتی ہے، وہ آپ کے بچے دیکھتے ہیں، اگر آپ زیادہ عمر کے آپ کے نواسے، آپ کے پوتے پوتیاں دیکھتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا کیا کہنا عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ان کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ وہ نفسیاتی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دادا، ہمارا نانا، ہمارا باپ، یار ہم اتنے ہیں کہ یہ، اس وجہ سے میں اور کسی آرٹسٹوں سے یہ اپیل کروں گا کہ باعزت طریقے سے، اگر میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی حسب توفیق جی میں کر رہا ہوں، لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا چلا، ماں سے ان لوگوں کو جن کے ساتھ جن کو دیا جائے ان کو پتا ہو۔ فرمان تو نبی محترم کا یہی ہے نا، اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ تو کئی اچھا جسٹس نہیں ہے کہ ایک آٹے کا تیلا یا ایک پیکٹ جو ہے وہ راشن کا دے کے ہم ساتھ تصویریں بنا کے میری عزت نفس جو ہے پوری دنیا میں نشر ہو جائے۔ دونوں کو احتیاط کرنی ہے۔ بالکل، جیسے پٹواری لکھی، پٹواری پڑھی، کہاں پہ آ کے وہ جذبہ جاگا کہ یار آج میں نے واقعی حق ادا ہوا ہے، مجھے ریکگنائز کیا، ایوارڈ ملا، مجھے اچھی جگہوں پہ بلا کے انٹروڈیوس کرایا لوگوں نے۔ سچی بات بتاؤں؟ جی بالکل، جی ساری باتیں اچھی اور نہیں، وہ ہوتا ہے نا، وہ کیمرے کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، بیہائنڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ یس، ایسے ہی آپ ماشاءاللہ زیادہ مطلب جرنلسٹ ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس سیٹ پہ بیٹھ کے کچھ اور ہوتا ہے، یہاں سے باہر نکلے کچھ اور ہوتا ہے انسان۔ لیکن میں سچی بات کرنے لگا، الحمدللہ مجھے ایوارڈ بھی ملے، مجھے سرٹیفکیٹ بھی ملے، اسپورٹس میں اسکواش میں رہا، اس کے میں پریزیڈنٹ بھی رہا، وائس پریزیڈنٹ بھی رہا، سارا کچھ ادھر سے بھی مجھے ملے۔ لیکن جو مجھے مزہ آیا، جو مجھے ایوارڈ اس میں آیا، جو میں نے ابھی ذکر کیا پٹواری کے ماسی قیدوں والا، اچھا، جس جگہ میں گیا میرے لیے بہت بڑا آنر اور ایوارڈ ہے کہ وہ مجھے پٹوار کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی واجوال کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں جی دوبارہ۔
اچھا. اس کو دوبارہ لکھیں. شہناز خان جو میری مین اس میں لیڈ بالکل جی، کریکٹر بہت کر رہی اچھی تھی. ہماری آرٹسٹ ہیں بہنوں کی جگہ اللہ پاک ان کی شہناز طبیعت خان ٹھیک ہوگی. میرا ایوارڈ ہے, میں معاشی کہہ دو میرا ایوارڈ ہے. اور باقی تو ایوارڈ تو ریجنل ایوارڈ, دوسرا ایوارڈ الحمدللہ وہ تو کافی اللہ نے کرم کیا ہے میرے میرا پاس. خیال ہے مجھے جو یاد پڑ رہا ہے یہ عبدالرحمن فاروقی صاحب نے شاید اس کو وہ جی 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 یہ بالکل فاروقی صاحب کے بالکل بالکل بالکل. فاروقی صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں, ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں محبتوں میں بھی, اور شہناز خان کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ بہن آپ اللہ آپ کو صحت مند رکھے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. سوری, اور آئیڈیا بھی رحمان فاروقی صاحب کا تھا. یہ اچھا اچھا, آئیڈیا بھی انہی کا تھا. میں نے تو کیونکہ مجھے یاد ہے ان دنوں میں ڈسکس ہوتی تھی ڈسکس ہو رہی تھی اور وہ تھا. جی صاحب یہ بتائیے کہ جو ہم اسٹیج کے حوالے سے, جو تھیٹر کے حوالے سے جو جتنا کچھ ہو رہا تھا پہلے اس طرح کو پچھلے سال سے نہیں ہو رہا, اس کی کوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ آرٹسٹ ایکٹیویٹی جب بنی, دو گروپ بنے, ایک جیتا ایک ہارا. یہ تو ٹھیک ہے, ہر جیت تو ساتھ ہے نا. اب ہوا یہ, جیسے ہمارے پاکستان میں ہارنے والے نے کہا جی یہ ہو گیا, جیتنے والے نے کہا ہارنے والا ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. اب اس میں ہمارے اپنے ذاتی اختلافات میں, یہ میری بات ہوئی تھی, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, میری ڈائریکٹر آرٹ کون صاحب وقار صاحب ہے, ان سے جو بات ہوئی تھی میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک. میں نے کہا جی آگے 25-30 ہزار روپیہ ایک ڈرامے کا دیتے تھے آپ, آرٹسٹ بیچارہ اپنا پیٹ بھر لیتا تھا, پیٹ نہیں بھرتا تھا, چلو اس کا شوق بھی پورا ہوتا تھا, اس کے کرایہ بھی نکل آتا تھا. اب وہ بھی بند کر دیا. کہتا ہے جی آپ کے آرٹسٹوں میں سے کچھ لوگ ملے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کو, کمشنر صاحب کو, انہوں نے کہا جی کمرشلائز کریں, جس نے ڈرامہ کرنا ہے پیسے دے کے کرے. تو جو صاحب میں نے نہیں کیا ہے, آپ کے آرٹسٹوں نے کہا ہے. وہ صرف اس لیے کہ یار اس میں اگر امپرومنٹ آ گئی تو یہ لوگ کہیں گے جی ہم نے یہ کیا, اس کو ایسا کھڈے میں پھینکو. وہ آپ نے کہا نا کہ 35,000 روپये جو ملتا تھا, جیسا 35,000 روپये ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک رونق لگی ہوئی تھی, رونق لگی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ جو تھے اکاموڈیٹ ہو جاتے تھے. پورے مہینے میں اگر 5, 6, 7, 8, 10 پلے آ جاتے تھے, کوئی آرٹ کونسل کے فنڈ سے ہو جاتا تھا, کوئی اپنے طور پہ دوست کر لیتے تھے. وہ جو 10, 12, 15, 8 آرٹسٹ ہوتے تھے وہ قطرہ قطرہ ان کو ملتا تھا. ایٹ دا اینڈ مہینے کے بعد ان کے 16 پروگرام ہو جاتے تھے, ان کے 12 پروگرام ہو جاتے تھے. یہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتا رہتا تو ٹھیک تھا. کوئی ایسی بات جو آپ اور کہنا چاہ رہے ہوں کورونا کے حوالے سے, آرٹسٹوں کے حوالے سے؟ میں ایک بات کہوں گا جی, 2 چینل میں یہ کہہ چکا ہوں, اب تیسرا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں اپنے آرٹسٹوں سے, اپنے رائٹروں سے, اپنی جو ٹیم ہے اس سے, اپنے جو سنگر ہیں, پیار کرتے ہو تو یہاں سے کرو, یہاں سے نہیں. منافقت ہو جائے گی. ہم لوگ یہاں سے بولتے بہت ہیں, یہاں سے تالا لگا ہوا ہے, ہمارے یہاں پہ تالا لگا ہوا ہے. خالد مجید صاحب بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, انٹرویو دیا, باہر نکلے. مطلب آپ بھی اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, آپ بھی ہماری میٹنگوں میں بیٹھے رہے, آپ کو پتہ ہے جیسے ہوتا ہے جو کرتے ہیں. تو میں ان سے ہاتھ اگر میں دیکھیں میں اس وقت 4-5 پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے, میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا, میرے مرشد نے چاہا, میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوئیں, میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک کام کر جاؤں گا جو آرٹسٹ نہیں یاد کریں گے لیکن دیکھنے والا کہے گا کہ یار کوئی ان کو اچھا رہنما ملا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا ایک کام کر جاؤں گا میں, اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ پوری توقع ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا. انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں سر کہ نیت ٹھیک ہو تو اللہ پاک سبب بناتا ہے. ظہیر چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اتنی پیاری پیاری باتیں کی. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے خالد مجید کو دیجیے اجازت, ملاقات میں پھر حاضر ہوں گے, اس وقت تک اللہ حافظ.